ظاہر ہے جب عید الاضحیٰ کی بات ہوتی ہے تو بکرا اور بکرے کا گوشت اور وہ بانٹتے کیسے، تو آپ نے بہت خوبصورت چیزیں لکھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ گفتگو سے پہلے ہم آغاز جو ہے نا وہ آپ کی منظوم گفتگو سے کریں. یس. تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ جو ہے گوشت کو بانٹنا، خوشیوں کو بانٹنا بہت ضروری ہے. تو یہ اسلام آباد ہے تو یہاں یہ ہے کہ جو بکرے کی ران ہوتی ہے نا وہ تحفے میں دی جاتی ہے. چھوٹا افسر بڑے افسر کو، بڑا افسر بڑے افسر کو، اور سرمایہ دار ادھر. لیکن پرابلم یہ کہ بکرے میں صرف 2 رانیں ہوتی ہیں. بکرا مہنگا بھی اس طرح بڑا ہو گیا، مہنگا بھی بہت ہے، لیکن 2 رانوں سے آپ زیادہ افسر نہیں بھگتا سکتے. ران ڈپلومیسی ہوگی. تو یہ میں نے عرض کیا کہ میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے، میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے، تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے. تحفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے، ایسے ہی گھوم کر یہ کئی افسروں کے گھر، پھر آ گئی یہ گھر میرے تحفے میں عید کے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یعنی کہ گھوم گھام کے. اچھا، دوسرا میں بکرے کے حوالے سے کہ باقی بکرے بہت مہنگے ہیں. بقرہ عید پر بیوی کی ہدایات، چونکہ خریدنے تو شوہروں نے جانا ہوتا ہے یا بیٹی، لیکن فرمائشیں تو بیگمات کی ہوتی ہیں. بقرہ عید پر بیوی کی ہدایات کیا ہیں کہ بکرا ہو گورا چٹا. اچھا. بکرا ہو گورا چٹا، ستواں ہو ناک اس کی. کیا بات. بکرا ہو گورا چٹا، ستواں ہو ناک اس کی، اور اب تلک کسی بھی مالک سے ہو نہ ٹکرا. اچھا. اور اب تلک کسی بھی گاہک سے ہو نہ ٹکرا، ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں. ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں، یوں ہی اٹھا نہ لانا اپنی طرح کا بکرا. بیگمات ایسی سخت باتیں کہہ سکتی ہیں. آپ نے تو نہیں نا یہ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میں نے اپنے شوہر سے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ میں نے 50 لاکھ کی تو میں نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، 3.5 کروڑ کی گاڑی میں آتا ہوں. ٹھیک، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 5 کروڑ اور 5 ارب میں فرق زیادہ نہیں ہے کچھ بھی میرے نزدیک. اچھا. 5 ارب جو ہیں وہ کاغذ ہیں. 5 کروڑ آپ کا سالانہ یا 6 ماہ کا یا 1 ماہ کا خرچہ ہو سکتا ہے، 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے باقی تو سارے کاغذ ہیں، کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو عمارت کا ہے نا یہ نشہ، یہ پھر دکھاوے میں آتا ہے. پھر اسی سے بقرہ عید تک بھی ہم آ جائیں نا تو 80 لاکھ روپے کا جو ہے دیکھیں، الف سے اونٹ، بے سے بکری، بکرا، بے سے بھیڈو، تو یہ ساری چیزیں الف بے، اور زیادہ سے زیادہ آپ دال تک چلے جائیں، دمبے تک، بس اتنا ہی ہے ٹکڑا. لیکن اس میں 80 لاکھ روپے کا وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہے. تو انسان کی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی ضرورت یہی ہے کہ ایک اچھی گاڑی اس کے پاس ہو، نارمل. مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی گاڑی ہو، ایک اس کے پاس اتنا گھر ہو جہاں وہ رہ رہا ہو، اس کی فیملی کو تکلیف نہ ہو. اس کے علاوہ اتنا خرچہ ہو جتنا زندگی میں اسے چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ یقین کرتی ہوں کہ آپ جب اپنی ضرورت سے زیادہ کے حصول میں لگ جاتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو خوار کر دیتے ہیں. وہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو بھی انجوائے نہیں کرتے، اور آپ جو ہے وہ دشمنیاں بھی خواہ مخواہ میں مول لیتے ہیں اور پرابلمز بھی. لیکن آپ نے دمبے کا اور اونٹ کا ذکر کیا تو ظاہری بات ہے چوائس جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. خوشی کا سب سے جو بنیادی اظہار ہوتا ہے، ایک تو چہرے کا اطمینان ہوتا ہے، دوسرا مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مسکراہٹ کا اگلا لیول جو ہے وہ کہکے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ساری زندگی کہکے بکھیرے ہیں لوگوں کی محفلوں میں، اور ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں مسکرانے کا ثواب ہوتا ہے. آپ نے اتنی مسکراہٹیں بکھیری، ماشاءاللہ آپ کو تو بہت زیادہ سارا ثواب ہو گیا ہوگا. لیکن بکرا منڈی آپ ہمیں نظم سنانے لگے تھے، ذرا وہ پنجابی کی نظم ہے، وہ ایک ٹکڑا اس کا سنا دیتا ہوں چھوٹا سا. یہ جو بکرا خریدنا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی فٹیک ہے. اب تو چلے تل کر مل جاتے ہیں، جب نہیں ہیں تو پھر بہت لمبی. تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک 2 کردار ہیں، ایک ملک صاحب گزر رہے ہیں بکرا منڈی کے پاس سے، اور ایک منا ہے. تو جو ہی وہ اس کو دیکھتا ہے نا گاہک کو گزر رہا ہے تو ایک دم سے کہتا ہے کہ بکرا کے بکری کے پیڈواں نو پھڑا جی، بکرا کے بکری کے پیڈواں نو پھڑا جی، حکم کرو کدھروں دی باڑے وچ وڑا جی. منہ بے کواں گا بہار آ جائے گی، واج ماراں کونج نو تے ڈار آ جائے. تے اے لو پھر مل پاؤ لمے سنگاں والی دا، اے لو پھر مل پاؤ لمے سنگاں والی دا. تے اس نو میں جاننا وا سن 47 دا. تے کٹو کٹ اے 25 لے لیاں دی اماں جے، طاقت بتا رہا ہے. کٹو کٹ اے 25 لے لیاں دی اماں جے، قد ویکھو اونٹ تو بھی 2 گٹھاں لماں جے. تے ستھری سمارٹ تے پتلی پتانگے،
ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਲੰਗ ਹੈ। क्या बात है। ਤੇ ਮਲਕ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੰਗ ਸਾਂਭ ਉਹ ਮਲੰਗ ਨੂੰ, ਮਜੋਰ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਪਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੋ ਉਹ ਮਨਾ ਇੱਕਦਮ ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है ना। ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਓ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ, 32 ਬੋਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ 12 ਬੋਰ ਵੇਖ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਾਣਾ ਇੱਕ A1 ਮਾਲ ਚੋਂ ਮਲਕਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ मलक वाल बोलता है दे ਤੇ वाल। 1.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਤੋਲ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਓ। क्या बात है। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ। वाह अब वो कीमत की तरफ आ रहा है ना, तो माँ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਸ਼ਜਰਾ ਬਤਾ रहा है, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਰਹਿਤ ਦਾ। वाह तो वो आगे से कहता है मलक भी वो लीचड़ किरदार है, तो गल्लां दी मशीन है, तो कहाँ बोलना है, हथी गन्ना चाड़ के ते दंदां नाल खोलना है। वो सीधी सावी गल कर ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 100 100 हजार। था। ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ, 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਹ ਹੈ। वाह वाह। 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਚੜ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਫੌਰਨ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। क्या बात है। उससे तो बुढ़ी लंबी है कौन ये लेकिन पूरी नहीं, एक बकरा मंडी नहीं बल्कि हमारी सकाफत है। हाँ, ये और बात है। इस बहुत सारी नज़में मुझे अनवर मसूद साहब की याद आ गई, इनमें और उनमें आपको नजर आता है कि आज की पकाई है पंडिया, और ये पूरा एक जो मेरा डायलॉग ख्याल है है। जो इस्तारे ड्रामाई नज़्म। और इस्तारे और तशबीहात है ना, वो तो खूबसूरती हैं। जी। मैं अभी डॉक्टर साहब से ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले यही कहती कि आजकल नए शायरों को सुनने का मौका मिलता, कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कहीं तो वो बहर और उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना बिल्कुल ही। ये अब सुन के लगता है कि आप मंडी में खड़े हैं हाँ। और आपके सामने ये सारी Imagination conversation आपकी हो। पूरी की पूरी हर आज। कोई इससे रिलेट कर सकता है इस तरह की शायरी। डॉक्टर साहब कुछ और भी सुना, फिर मैं मैं असल में सुनाना, आपने अपनी गुफ्तगू में बात की थी कि हम ये सरशारी से मना रहे हैं ईद, क्योंकि हम कुछ फातिहाना मूड में भी हैं। तो मैं दो मूड और कतार- मोड दोनों में है। हाँ, तो वो आपने कहा कि वो नहीं पढ़ना, लेकिन 2 कते मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने अपने अंदाज से लिखे हैं कि पहल की, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जी। कि पहल की पहलगाम वालों ने, वाह वाह पहल की पहलगाम वालों ने, बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। पहल की पहलगाम पहलगाम वालों वालों ने, बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। हमने हमला नहीं किया इन पर, हमने डिफेंस में ठुकाई की। खूबसूरत। हमने हमला नहीं किया इन पर, हमने डिफेंस में ठुकाई की। और एक और था कि मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। दिल का राफील हिट हुआ तो खुला, वो तो माहिर थी डॉग फाइट की। क्या बात है, क्या बात है। वो ये तो माहिर मुकर्रर थी। कर सर जरा। मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। दिल का राफील हिट हुआ तो खुला, वो तो माहिर थी डॉग फाइट। क्या बात। हमारे यहाँ ज़िंदगी जो है वो बड़ी इनफरादी हो गई है। ये जो फ़ोन है, हमें अपने घर वालों के हालात भी, स्टेटस अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, अदरवाइज़ नहीं पता चलता। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे जो बैठक होती है, जो महफिल होती है फैमिली के साथ, उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए ज़माने की नई जहतें, नई रवायतें हैं, और हम शायद बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी बचपन की ईदें अच्छी थी या हमारा बचपन अच्छा था, और आज के बच्चों के पास ये जो वहाँ का माहौल उस ज़माने का वो मौजूद नहीं है। तो उस माहौल में बहुत सारी लर्निंग थी, क्योंकि आप जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी दुनिया में हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपका बच्चा सिर्फ अगर फ़ोन पे है, तो फिर शायद आप उसमें ये मलहूज़ रखें कि वो बहुत कुछ गलत भी सीख सकता है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आपकी जो पहचान है, आपकी शायरी, वो तो बात ही महफिल की है। कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे, अभी मैं आपसे प्रोग्राम से पहले मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा हमने कभी आपसे कोई सरकारी बात तो की नहीं, तो कहने लगे अब मैं एक और इदारे में हूँ, पहले दानिशवर अदीबों से मुलाकात होती थी। मैंने कहा चलें, आपकी शायरी में नई जहतें पैदा होंगी, आप साइलीन को आप सुनते हैं तो मज़ा आता है। एक जैसे लोग बात करने वाले, दानिशवर, एक जैसे
جو اشکانہ مزاج کے لوگ ہیں, ایک جیسے غزلیں کہنے والے, دوستیاں ظاہر ساری زندگی آپ نے انہی کے ساتھ گزاری, کتنا ان کا اثر ہوا آپ کی شاعری, آپ کی سوچ؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے دونوں طرح سے. ایک تو بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو بچے کی دوستی جو ہے نا, یہ یعنی ایسے کہنا چاہیے میری دوستی امیر عباس صاحب سے ہے یا ملک صاحب سے, یہ تو ٹھیک ہے. میری دوستی ایک گیجٹ سے, یہ دوستی ہو گئی. میں ان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا, ان کی بھی. بچہ جو ہے نہ باپ کی پرواہ کر رہا ہے نہ کسی کی ماں, جو اس کے ساتھ لگ گیا ہے, گیم پہ لگا ہوا اسی کا ہو گیا. تو آپ نے ایک مشین یا روبوٹ کے ساتھ دوستی کی تو کچھ بھی نہیں. نالج بہت دے گا آپ کو, منفی مثبت, لیکن یہ کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے لرننگ کی, سوشل یعنی روابط کی, ایک دوسرے کے پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی, وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. تو وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی نا, اچھا ویسے بزرگ بھی کچھ کھو گئے ہیں فون میں. نہیں, مطلب یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ صرف بچوں کو نہیں بلیم کرنا چاہیے, بڑے بھی میں نے دیکھے. ان کو بلیم نہیں میں کر رہا ہوں. نہیں, میں ویسے اپنی بات میں. اب آؤٹ ڈور گیم ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. انڈور پہ اچھا فزیکل پہلے چلے کیرم بھی تھا یا کوئی اس میں, اب یہ دوسری چیزیں ہیں. دوسرا یہ بڑے جو ہیں, یہ تو یقیناً یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا جو کنزرویٹو آدمی ہے بالکل, میرے بھی 8 گھنٹے کم از کم 6 گھنٹے ضرور میں اگر کاؤنٹ کروں تو یہ فون لے جاتا ہے. دفتر کے کام اس پر ہو رہے ہیں, دوسرے شہروں کے کام اس پر ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, یا بہت تیز ہو گیا نا, آپ میسج بھی کر دیتے ہیں, میسج کا جواب آ گیا. گھر والے نہیں کہتے کہ آپ کیا فون پہ لگے رہتے ہیں؟ نہیں, وہ گھر والے بھی لگے رہتے ہیں. تو ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی جو ہے ٹائم, اچھا جو سینئر سٹیزن ہیں ان کا یہ بہت بڑا دوست ہے. آپ کو علم ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں نا, وہ اولڈ ایج ہوم اسی لیے بنائے جاتے تھے نا. ینگ ان کے پاس نہیں جاتے, کہتے نا بڑھیا نہیں کتنے گل چھوڑ دے رہا ہے, یا اپنے دور کی گل شروع کر دیں گے, اور وہی باتیں. تو وہ پھر گیدرنگ کرتے تھے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہے. وہ انہیں بھی پرواہ نہیں, سارا دن دیکھتے ہیں, ہنستے بھی رہتے ہیں. وہ لکھا تھا نا, یوسفی صاحب نے لکھا تھا نا کہ پہلے کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہنستا یا کہکا لگاتا تھا تو لوگ کہتے تھے پاگل ہے. اب کوئی کہکا لائے گا تو کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ. کیا دیکھ رہے ہو؟ یعنی ایک دم سے چینجز آ گئی ہیں نا. تو یہ بات بہت ضروری ہے. یہ بات امیر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, آپ نے قیمتی بیل لیا ہے, گھمایا پھرایا بھی سب, لیکن خدا را اس کا جو گوشت ہے وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے آپ کی وہ کہتے ہیں دھماکے دار کھائے گی. کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور, ویجیٹیرین, کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں, کرنا نہ عید پر یوں ہی خوراک کا زیاں, کرنا نہ عید پر یوں ہی خوراک کا زیاں, بکرے کی ران مرغ مسلم فرائی فش, کھاتا ہوں آج کل میں یہی 3 سبزیاں. اس نے چیزوں کا نام بدل دیا لیکن کام وہی ہے. ایک قطعہ اور آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, وہ ذرا مختلف سا ہے کہ شاعر نے محبوب کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے, زلفوں کی بات کرنی ہے گھٹائیں لے آئے گا, چال ہے تو غزال. اب یہ ایک بینک کا مینیجر ہے, اس کی کیا وکیبلری ہوگی. یہ میں نے تصور سے اپنی محبوبہ کی وہ تعریف کر رہا ہے, جس نے MBA کیا, بینک کا مینیجر ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. وہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹت دل. یہ محبوب کی تعریف کر رہا ہے اپنی, آنکھ جمع لب ضرب گال بٹت دل, اور زلف جمع قد ضرب چال بٹت دل, اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل, اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا دل. 5 بجے کلوزنگ. یہ تو کریڈٹ ڈیبٹ کر کے وزیر خزانہ کا یاد آ گئی, بجٹ کی بھی آمد ہے تو اس نے سارا سود و زیاں کر دیا نا. وہ ہوتا نہیں ہے ویسے محبتوں میں. آخر میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام دیجیے. جی میں بالکل ایک پیغام دیا کرتا ہوں اور اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے, دوسروں کا خیال رکھیں. اور آسان سی مثال میں دیتا ہوں, یہ جو ابھی بات امیر عباس صاحب کر رہے تھے نا,
ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں میں جب کار کھڑی کرتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں تو نکل گیا ہوں، جہاں کھڑی کی ہے اس کا ڈرائیور جو ہے دائیں طرف سے یہاں تو نہیں کھڑی کر دی کہ وہ آئے اور دروازہ، چھوٹی چھوٹی بات، بہت معمولی بات ہے، لیکن جو ہی آپ دوسروں کا خیال کرنا شروع کریں شاید کہ دوسرے بھی پھر دوسروں کا خیال کرنا شروع کریں اور پھر بات سے بات آگے بڑھتی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کوئی قانون نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم مغربی اخلاقیات کا ذکر کرتے ہیں نا کہ انہوں نے جو سب کچھ اسلام کا اپنا لیا، ان کی اخلاقیات کا یہ کہ پہلی جو نسل ہے نا اس کو تو آپ نے ڈنڈے سے قانون کا احترام کرانا ہے، پہلی نسل کو، بالکل، دوسری نسل کے عاد تک کرانا ہے، پھر وہ نسل خود بخود آگے وہ سدھائی جاتی ہے جانور کی طرح۔ پہلی دفعہ تو آپ کو یہاں جو کہ وہ لالسنس زیادہ ہے، قانون کی حاکمیت کم ہے، اس لیے وہ سارے پھر ایک دوسرے کے جیسے ہی